وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا. چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار تھی. آنکھوں کے سامنے ایک حسین خوبصورت چہرہ لہرا. مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. جان، وہ نیند میں اسے تصور کرتا محبت سے کہنے لگا. اچانک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی اور اس شخص نے فوراً آنکھیں کھولی. نظریں کمرے میں دوڑائیں تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی. وہ نفی میں سر ہلاتا بالوں میں ہاتھ پھیر کے اٹھ کھڑا ہوا. وال کلاک اس وقت 7 بجا رہی تھی اور اس وقت چودھری حویلی میں ناشتے کی تیاریاں ہو رہی تھیں. اس حویلی میں موجود لوگ وقت کے بہت پابند ہیں. ہاجرہ بیگم ناشتے کا سارا انتظام دیکھ کے ملازموں کو ڈائننگ پہ لگانے کا حکم دیتی. وہ اپنی اکلوتی بیٹی حور جان کو اٹھانے کے لیے اس کے روم کی جانب بڑھ گئی، جسے اٹھانا مشکل سے بھی مشکل کام تھا. ہاجرہ بیگم نے دروازے پہ دستک دی. جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی، جہاں کالج کے لیے تیار، چہرے پہ ہاتھ رکھے، نظریں کتاب پہ جمائے ہوئے وہ تھی. اسے اٹھا دیکھ کے ہاجرہ بیگم کو حیرت ہوئی، مگر بولی کچھ نہیں. حور، ہاجرہ بیگم کی آواز سے وہ نظریں اوپر کی جانب اٹھا گئی. گھنگریالے بالوں کو جوڑے میں قید کیے، 2 لٹیں چہرے پہ ڈالے، سفید رنگت کی سیاہ چمکدار آنکھیں، پتلی سی ناک، گلابی ہونٹ اور گال کے اوپر موجود تل اس کے چہرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا. وہ بالکل اپنے نام کی طرح بہت پیاری اور معصوم تھی اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی. 8 بجنے میں 10 منٹ ہیں. تم شاید بھول رہی ہو کہ ابا جان تمہارے بغیر ناشتہ نہیں کرتے. جلدی نیچے آؤ. وہ اسے کہتے ساتھ ایک نظر اس کے روم میں ڈالتی جہاں ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور نفی میں سر ہلا کے سمیٹنے لگی. اسے کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی. اگر کہتی تو جانتی تھی کہ سیدھا شکایت لگ جانی ہے، اسی لیے خاموشی سے خود ہی کرنے لگ گئی. وہ اپنا عبایا اٹھا کے پہنتی اور سر پہ اسٹرالر حجاب کی صورت میں کر کے ایک نظر شیشے پہ خود پہ ڈالی. وہ سادگی میں بھی بہت دلکش لگتی تھی. کندھے پہ بیگ لٹکانے لگی. 18 سال کی ہو چکی ہو، مگر مجال ہے کوئی عقل آ جائے. ہاجرہ بیگم اس کے کمرے کی چیزیں درست کرتی مڑ کے خفگی سے بولی. وہ آگے بڑھی اور ہاجرہ بیگم کے گال پہ ہاتھ رکھ دیا. ہائے میری پیاری امی، پیار سے کہتے وہ مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی اور وہ بھی ہلکا سا مسکرا کے باہر کی جانب بڑھ گئی. ڈائننگ ٹیبل پہ حور کے 3 بھائی، جبران چودھری، سارم چودھری، زاہد چودھری اور سب سے اہم اس کے دادا حاکم چودھری، اس کے چچا دراب چودھری پہلے سے موجود. گڈ مارننگ، مسکرا کے کہتے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دادا کے گلے میں ڈالتی لاڈ سے بولی. میری گڑیا. حاکم صاحب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم کے پیار سے کہا. وہ مسکرا کے کرسی کھسکا کے بیٹھ گئی. وہ گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی. اس کے منہ سے ابھی بات نکلتی نہیں تھی کہ اس کے دادا اور اس کے بھائی وہ بات پوری کر دیتے تھے. حور جوس کا گلاس لبوں سے لگائے ایک ہی سانس میں پی گئی. اللہ حافظ دادا جان، میرا ایگزام ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے. اللہ حافظ لالا، اللہ حافظ امی، اللہ حافظ چچا. وہ کرسی سے اٹھ کے حاکم صاحب کے گلے لگے مسکراتے ہوئے بولتی، اپنے تینوں بھائیوں کو ہاتھ ہلا کے، اور ہاجرہ بیگم کے گلے لگتی وہ باہر کی طرف تیزی سے بڑھ گئی. ہر وقت جلدی ہوتی ہے اسے. ہاجرہ بیگم اسے جاتا دیکھ کے خود ہی سے بولی اور باقی سب ناشتہ کرنے لگے. ازکا، دراب کی چھوٹی بیٹی، ہاجرہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی. زاہد کی نظریں اسی پہ تھیں جس سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی. کہاں ہے آدم چودھری؟ حاکم چودھری سرد لہجے میں دراب چودھری سے مخاطب ہوئے. انہوں نے حاکم چودھری کی طرف دیکھا. وہ سو رہا ہے. وہ شرمندگی سے انہیں جواب دیتے ساتھ میں سر جھکا گئے، جبکہ حاکم چودھری غصے سے نفی میں سر ہلاتے ناشتہ کرنے لگے. حور باہر آئی تو ڈرائیور پہلے سے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ہوئے تھے. اس کے آتے ہی ملازمہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ مغرور سی بیٹھ گئی. اس قدر لاڈ کی وجہ سے حور تھوڑی سر پھری اور تھوڑی بدتمیز تھی. ڈرائیور نے گاڑی سڑک پہ دوڑا دی. کیسا ہوا ایگزام؟ حور جیسے ہی کلاس سے باہر نکلی اس کی دوست نوال اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. ہمیشہ کی طرح بہترین، پورا اعتماد لہجے میں وہ مسکراتے ہوئے بولی اور گراؤنڈ میں بیٹھ گئی. تبھی اس کے گروپ کی مزید لڑکیاں آ گئیں. تم کیوں رونے پہ ہو؟ وہ اپنے گروپ کی ایک لڑکی کو روتا ہوا دیکھ کے پریشان سے پوچھنے لگی. یار اس نے میرے ساتھ چیٹ کیا ہے، وہ اور لڑکیوں سے بھی باتیں کرتا ہے. وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی. حور اسے دیکھنے لگی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیسے کسی انجان پہ یقین کر لیتی ہو اور اس گھٹیا انسان کے لیے خود کو تکلیف دیتی ہو. حد ہے. حور انتہائی غصے سے اپنی فرینڈ کو بولی جو نوال اسے دیکھنے لگی. تمہاری نظر میں پیار ناولز اور ڈراموں میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں وقت کا ضیاع ہے. اس لیے
نوال فوراً سے حور کو مسکرا کے بتانے لگی۔ حور اس بات میں سر ہلا گئی۔ بالکل کچھ بھی نہیں رکھا اس پیار ویار میں، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکائے کہنے لگی۔ اس کی فرینڈز اسے سن رہی تھیں۔ اگر تمہیں سچ میں پیار ہو گیا تو کیا کرو گی؟ نوال نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ حور مسکرا کے کھڑی ہو گئی۔ ناممکن ہے یہ۔ اللہ حافظ، کندھے پہ بیگ لٹکائے پر اعتماد لہجے میں جواب دیتی ڈرائیور کو دیکھ کر وہ چلی گئی۔ اس کی دوستوں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ حور باہر نکلنے سے پہلے نقاب کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کیوں روک دی؟ ڈرائیور جو گاڑی سڑک پہ چلا رہا تھا اچانک روکنے پہ حور نے فوراً پوچھا۔ چھوٹی بی بی وہ سامنے۔ ڈرائیور کے بولنے پہ حور جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی اس نے سامنے دیکھا۔ بلیک کلر کی گاڑی کے ساتھ ایک لمبے قد کا شخص پشت ٹکائے، ہاتھ میں سگریٹ لیے، آنکھوں پہ گاگلز لگائے بے فکر سا کھڑا تھا۔ اندھا ہے کیا یہ؟ حور تب کے اسے دیکھ کے کہتے گاڑی سے باہر نکلنے لگی۔ مسٹر ملک زامل۔ گاڑی سے اترتے اونچی آواز میں اس کا نام پکارتی اسے اپنی جانب متوجہ کرتی اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ حور کو دیکھ کر اس مغرور شخص کے لبوں پہ دلفریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حور کے مقابل آتے ہی زامل آنکھوں سے گلاسز اتارتا مسکرا کے مونچھوں کو تاؤ دے گیا۔ لمبے قد کا، چوڑی جسامت کا، سیاہ بال نفاست سے سجائے، تیکھے نکوش، بڑی ہوئی بیئرڈ، کترواں مونچھیں، وہ بہت ہی خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ گاؤں کی بہت سی لڑکیاں ملک زامل علی پہ فدا تھیں۔ بیچ راستے میں گاڑی کھڑی کر رکھی ہے، دماغ ٹھیک ہے؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ بول رہی ہوں، 2 منٹ سے پہلے گاڑی ہٹاؤ مسٹر ملک زامل۔ حور اونچی آواز میں اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ مسٹر ملک زامل، واللہ۔ وہ حور پہ گہری نظریں جمائے اس کا دیا ہوا نام دہراتا، مسکرا کے سگریٹ کا ایک گہرا کش لگاتا۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا گیا اور حور نے ناگواریت سے اسے دیکھا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ہاں، کیوں ہر روز میرے راستے کی رکاوٹ بنتے ہو؟ حور بیزاریت سے پوچھنے لگی۔ زامل نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے جان۔ مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ بھاری لہجے میں اسے جواب دیتا، گاڑی میں بیٹھ کے مسکرا کے ایک نظر حور پہ ڈالتا جانے لگا۔ جان نہیں، حور جان۔ وہ انگلی دکھاتی اسے سرد لہجے میں وارن کرنے لگی۔ جب وہ اس کے چہرے کے قریب آیا، میں تو جان کہوں گا، گمبھیر لہجے میں اسے کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے بھاری قدم لیے گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ حور اسے دیکھ کر گھور کے کہنے لگی، آوارہ، بدماش، لچا۔ غصے سے اسے کچھ الفاظ سے نوازتی وہ واپس گاڑی میں آ کے بیٹھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سڑک پہ دوڑا دی تھی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو نظر ملک شہزار صاحب پہ گئی جو شاید اسی کے انتظار میں تھے۔ 3-4 ملازم ان کے گرد موجود تھے۔ کہاں تھے تم؟ شہراز صاحب کی روبدار آواز سے زامل ان کی جانب بڑھا اور انہیں دیکھا۔ کام سے گیا تھا، سنجیدگی سے مختصر سا جواب دے کے وہ انہی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے بھی تمہیں ایک کام دیا ہوا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھ کے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ زامل جو اپنا ہاتھ ہلا رہا تھا اس کا ہلتا ہوا ہاتھ ایک دم رکا اور اس نے ان کی جانب دیکھا۔ ہو جائے گا۔ زامل انہیں جواب دے کے اوپر کی طرف بڑھ گیا اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ اس حویلی میں صرف ملک شہراز اور زامل ہی موجود تھے، باقی ملازم تھے۔ زامل کے والدین جب وہ 9 سال کا تھا تو ایک حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، اس لیے وہ اتنا کم گو اور سنجیدہ رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں اس کے دادا ملک شہراز بہت اہم تھے۔ حور اپنی کافی ہاتھ میں تھامے بالکنی میں آئی۔ وہ رات کی کافی بالکنی میں ہی پیتی تھی۔ حجاب سے سر کو ڈھکے وہ مسکراتے ہوئے نظریں باہر کی جانب کیے کافی پی رہی تھی۔ اچانک نظر سائیڈ پہ گئی، جہاں وہ سینے پہ بازو باندھے اسی کی جانب نظریں کیے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ حور کی اسے دیکھ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ 1 ہفتے سے مسلسل اس وقت اسے یہاں ضرور پاتی تھی۔ بغیر کچھ بولے منہ بناتی وہ کھڑکی بند کر گئی۔ سچ میں لچا ہے پورا، غصے سے خود ہی منہ بنائے کہتی، ساتھ ہی بیڈ پہ آ کے کافی پینے لگی اور زامل خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ حور کافی پیتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ کیوں صبح وہ روز اس کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے، کیوں وہ اس طرح آ کے یوں کھڑا ہو کے اسے دیکھتا ہے۔ عجیب ہے یہ شخص بھی، لیکن کل اگر یہ میرے راستے کی رکاوٹ بنا تو بات ضرور کروں گی، آخر وجہ تو معلوم ہو۔ وہ خود ہی سے فیصلہ کرتے ساتھ میں کافی مکمل کرتی، مگ سائڈ پہ رکھتی، حجاب کھول کے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔
حاکم چودھری آج اپنے بڑے بیٹے ابرار چودھری کی قبر پہ آئے تھے. دراب چودھری بھی ساتھ تھے. ان کی برسی تھی. وہ ان کی قبر سے باہر نکلے. سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر چہرے پہ شدید غصہ آیا. کیسے ہو حاکم؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش لگا کے چہرے پہ جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے بولے. چلو جبران. حاکم اسے نظر انداز کرتے اپنے پوتے کو مخاطب کرتے جانے لگے جب ملک شہراز راستے کی رکاوٹ بنا. مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی ملک شہراز. وہ سرد لہجے میں سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کے بولے. تکلیف تو ہوتی ہوگی، مجھے بھی ہوئی تھی جو میرے بیٹے اور بہو کو تم نے مارا تھا. وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے تکلیف دہ لہجے میں بولے، جس پہ وہ اسے دیکھنے لگا. تم نے میرے بے قصور بیٹے کو مجھ سے دور کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. حاکم چودھری تیش میں کہتے ساتھ ہی گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور ملک شہراز انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگے. اور میں بھی. نفرت بھری نگاہوں سے گھورتے ہوئے وہ بولے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چل دیے. رات کے کسی پہر حور کو پیاس لگی تو جگ خالی تھا. وہ باہر آئی تو نشے میں دھت اندر آتے آدم چودھری کو دیکھا. آج تو گھر آتے ساتھ ہی دیدار ہو گیا تمہارا. چہرے پہ گھٹیا مسکراہٹ سجائے وہ اسے دیکھ کے بولا. حور نے ناگواریت سے اسے دیکھا. شرافت سے اپنے کمرے میں جاؤ آدم چودھری، منہ لگنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. غصے سے اسے کہتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی اور آدم غصے سے اسے جاتا دیکھنے لگا. بے حیا. کچن میں آتی پانی پیتی وہ غصے سے بولی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی. حور کالج کے لیے تیار ڈائننگ کی جانب بڑھ رہی تھی جب کمرے سے نکلتی ازکا پہ نظر گئی. سادہ سے لون کے سوٹ میں ملبوس، بالوں پہ سلیقے سے دوپٹہ لیے، آنکھوں میں کاجل ڈالے، تیکھے نقوش کی حامل، گورے رنگ کی وہ دیکھنے میں بہت پیاری لگتی تھی. کس کے لیے اتنا سج سور کے جایا جا رہا ہے؟ حور اسے دیکھ کے فوراً اس کی جانب بڑھتی اسے چھیڑتے ہوئے مزے سے بولی. ازکا نے اسے دیکھا. کسی کے لیے نہیں. ازکا گھبرا کے لڑکھڑاتے ہوئے جواب دینے لگی. حور اسے دیکھنے لگ گئی جیسے مجھے معلوم ہی نہ ہو. حور اسے مسکرا کے کہتی ڈائننگ پہ چلی گئی. ازکا نفی میں سر ہلا کے ڈائننگ ٹیبل پہ آ گئی. حور ہمیشہ کی طرح حاکم چودھری سے ملتی کرسی کھسکا کے بیٹھ گئی اور ازکا بھی اس کے ساتھ موجود کرسی کو سنبھال گئی. حور کالج سے واپس گھر جا رہی تھی. چہرہ نقاب سے ڈھکے ہوئے تھا. اچانک گاڑی رکی اور حور نے نظریں سامنے کی تو ملک زامل کو آج بھی ویسے ہی کھڑے پایا. حور اس سے صاف بات کرنے کا سوچتی گاڑی سے اتر کے اس کی جانب قدم بڑھانے لگی. زامل اسے دیکھ کے سیدھا ہوا اور چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ سجا گیا. کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں میرا راستہ روکتے ہو؟ کیوں میری کھڑکی کے باہر کھڑے ہوتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ حور سینے پہ بازو باندھے اپنی نظریں اس پہ مرکوز کیے لہجے میں پریشانی لیے اس سے پوچھنے لگی. اچھی لگتی ہو. وہ مسکراتے ہوئے اسے مختصر سا جواب دے گیا. اس کی بات پہ حور کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی جو زامل کو نہیں دکھی. تم شاید بھول رہے ہو ملک زامل کہ میں تمہاری دشمن ہوں. وہ اسی پہ نظریں جمائے اسے یاد دلانے لگی. زامل بھی سینے پہ بازو باندھ کے سیدھا ہوا. تم میری دشمن نہیں ہو جان، ہمارے دونوں خاندانوں کے بیچ میں دشمنی ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً بتانے لگا اور جان سن کے حور کو شدید غصہ آیا. مجھے صرف میرے راستے کی رکاوٹ بننے اور میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کے کھڑے ہونے کی وجہ بتاؤ. وہ اس کی بات نظر انداز کرتی آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ کے پوچھنے لگی. بیکاز آئی لو یو. زامل نے اسے صاف لفظوں میں اپنی دلی کیفیت بتائی. حور بس اسے دیکھتی رہ گئی. پیار. تمہیں پتا ہے تم گلی کے وہ آوارہ گنڈے ہو جسے ہر ہفتے پیار ہوتا ہے اور مہینے بعد وہ پیار کسی اور سے ہو رہا ہوتا ہے. صرف تم نہیں، ہر مرد. حور اس بات کو سنجیدہ نہ لیتے ہوئے اس کے احساس کی بے عزتی کرتی بولی. یہ تمہیں پتا چل ہی جائے گا کہ میں گلی کا آوارہ گنڈا ہوں یا ایک ضدی عاشق. زامل سرد لہجے میں اس کی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے بولتا، مونچھوں کو تاؤ دیتا گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا. بڑا آیا ضدی عاشق. منہ بنائے کہتی وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھی اور ڈرائیور گاڑی سڑک پہ دوڑا گیا. ملک زامل کی باتیں کہیں نہ کہیں حور کے دل و دماغ میں رہ گئی تھیں. حور نے حویلی میں قدم رکھا تو حاکم چودھری کو ٹی وی لاؤنج میں موجود پایا. دراب چودھری بھی وہیں موجود تھے. السلام علیکم. حور نقاب نیچے کرتی سنجیدگی سے حاکم چودھری کی جانب بڑھ کے گلے لگتی کہنے لگی. حاکم چودھری نے اس کی جانب دیکھا. کیا ہوا میری گڑیا کو؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کے پریشانی سے پوچھنے لگے. حور نے ان کی جانب دیکھا. نہیں، کچھ بھی نہیں.
وہ انہیں دیکھ کے فوراً سے جواب دینے لگی اور نظریں ابھی بھی حاکم چودھری پہ جمی تھی۔ دادا، میرے ابو کو واقعی میں قتل کرنے والے ملک شہراز انکل ہیں، حور نے حاکم چودھری کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حاکم چودھری جو سامنے دیکھنے لگے تھے، یہ بات سن کے انہوں نے حور کو دیکھا۔ تمہیں اپنے دادا پہ شک ہے کیا؟ وہ اسے دیکھ کے تھوڑے خفگی سے بولے۔ حور فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا دادا، آپ کی حور کو خود سے بھی زیادہ آپ پہ یقین ہے، حور کہتے ساتھ ہی ان کے گلے لگ گئی۔ حاکم چودھری مسکرا دیا۔ ملک زامل اس وقت ڈیرے پہ موجود سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو ناکام عاشق کی طرح؟ شہریار، زامل کا بیسٹ فرینڈ، اس کے پاس آ کے بیٹھتا اسے دیکھ کے پوچھنے لگا۔ میں نے جان سے محبت کا اقرار کر دیا۔ زامل نظریں سامنے مرکوز کیے اسے جواب دینے لگا۔ وہ اسے دیکھنے لگ گیا۔ کر دیا تو تھپڑ تو ضرور پڑا ہوگا۔ شہریار فوراً سے حیران سا ہوتا اس سے کہنے لگا، جس پہ زامل نے گھور کے اسے دیکھا۔ وہ مجھے گلی کا آوارہ گنڈا سمجھ رہی ہے، وہ اسے غصے سے بتانے لگا۔ شہریار اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ حور جان پورے گاؤں کی مشہور لڑکی، جس پہ گاؤں کے بہت سے لڑکے مرتے ہیں، اور جتنوں نے بھی پروپوز کیا ہے وہ اپنا منہ توڑوا کے ہی واپس لوٹا ہے۔ حیرت ہے کہ تجھے اس نے کچھ نہیں کہا۔ شہریار اسے دیکھ کے فوراً سے بتانے لگا۔ زامل کھڑا ہوا۔ اگر وہ حور جان ہے تو میں بھی ملک زامل ہوں۔ وہ سگریٹ زمین پہ پھینک کے اسے پاؤں کے نیچے دے کے کہنے لگا، جس پہ شہریار نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ماننا تو ہوگا اسے، وہ لہجے میں اعتماد لیے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ شہریار اسے دیکھتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر ضدی تھا۔ تم میری دشمن نہیں ہو جان۔ حور اپنے کمرے میں بیٹھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں زامل کی کہی بات آئی۔ اس کا چلتا ہوا ہاتھ رکا۔ بیکاز آئی لو یو۔ حور اسی کے متعلق سوچتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ اچانک وہ ہوش میں آئی۔ تمہیں کیا ہے حور؟ فضول بول رہا تھا وہ، ٹیسٹ ہے تمہارا۔ حور خودی سے خود کو جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے بولتی کتاب میں منہ دے گئی۔ حور بی بی، آپ کو حاجرہ بی بی کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ملازمہ دروازے پہ دستک دیتے ہوئے اسے حاجرہ بیگم کا پیغام دینے لگی۔ حور نے سر اٹھا کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر گھڑی پہ نظر ڈالتے وہ پھر سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اف حور، پڑھنے اور اس لچے آوارہ انسان کو سوچنے میں تم پھر لیٹ ہو گئی ہو۔ حور اپنے سر پہ چپت لگاتی بولی، کتابیں وغیرہ بند کرتی رکھ کے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ حور بریک کے وقت کالج کے اوپر والے پورشن میں پھر رہی تھی اور کھڑکی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ تم کیوں خاموش ہو؟ نوال اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے اسے ہلا کے پوچھنے لگی۔ نہیں کچھ نہیں، پیپر اچھا نہیں ہوا۔ وہ ہوش میں آتی نوال کو جھوٹ بولتی سامنے دیکھنے لگی۔ پیپر اور تمہارا اچھا نہ ہو، میں مان ہی نہیں سکتی، نوال فوراً سے اسے کہنے لگی۔ حور نے نظریں نیچے کی جانب کی، جہاں ملک زامل سینے پہ بازو باندھے آنکھوں پہ گلاسز لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حور، نوال نے اسے پکارا مگر حور کو آواز نہ آئی۔ نوال نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے نیچے کی جانب دیکھا۔ یہ تو ملک زامل علی ہے نا؟ نوال فوراً سے اسے پہچانتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگی۔ اس کے اس طرح سے بولنے پہ حور نے اسے دیکھا اور کھڑکی بند کر دی۔ لیکن یہ یہاں کیوں کھڑا ہے؟ وہ حور کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ مجھے کیا پتا، میرا تو جیسے بیسٹ بڈی ہو۔ حور تب کے اسے جواب دیتی ساتھ ہی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ نوال اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ زاہد ملک شہراز پہ نظر رکھو، اس کے چہرے پہ موجود مسکراہٹ سے مجھے خطرے کا احساس ہو رہا ہے۔ حاکم چودھری اپنے کمرے میں موجود بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اپنے پوتے کو دیکھ کے بولے۔ بے فکر ہو جائیں دادا، زاہد فرما برداری سے کہتے ساتھ ہی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس شخص نے میرے بیٹے کو، میری اکلوتی اولاد کو مجھ سے چھینا ہے۔ اگر ابھی بھی اس نے یہی سب کیا تو برداشت نہیں کر سکوں گا میں۔ وہ تکلیف سے بھرے لہجے میں اسے دیکھ کے بولے۔ شاید ان کے لہجے اور آنکھوں میں موجود تکلیف صاف دیکھ سکتا تھا وہ۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا دادا، زاہد انہیں تسلی دیتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگا، جس پہ وہ بھی مسکرا دیے۔ مجھے یہی امید ہے تم سے۔ حاکم چودھری زاہد کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے مزید حوصلہ دیتے ہوئے بولے، جس پہ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ راشد بتا رہا تھا کہ ملک زامل حور جان کے بہت ارد گرد رہتا ہے، اس پہ بھی نظر رکھو۔ حاکم چودھری کو جیسی راشد کی بات یاد آئی تو انہوں نے فوراً سے زاہد کو بتایا، جس پہ زاہد کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔
میری بہن کے ساتھ کوئی غلط کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا دادا، زاہد غصے سے کہتے ہوئے ساتھ ہی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا اور حاکم چودھری کو تسلی سی ہوئی۔ کالج سے واپسی پہ جب حور گھر آ رہی تھی تو زامل کو کالج کے باہر ہی موجود پایا۔ اسے ایک نظر دیکھ کے نظر انداز کرتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور نے گاڑی سڑک پہ دوڑا دی۔ آج وہ حور کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنا تھا۔ حور جیسی حویلی پہنچی، گاڑی سے اتر کے اندر کی جانب بڑھی اور ٹی وی لاؤنج میں کسی کو موجود نہ دیکھ کر وہ روم میں فریش ہونے کے لیے بڑھ گئی۔ حور فریش وغیرہ ہو کے باہر آئی تو زاہد کو اپنے بیڈ پہ بیٹھا موجود پایا۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ زاہد لالا، آپ خیریت؟ وہ بیڈ کی جانب قدم بڑھا کے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پہ زاہد نے اسے دیکھا۔ مجھے بات کرنی ہے گڑیا، بیٹھو۔ زاہد چودھری لہجے میں نرمی لیے اس سے کہتے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ جی لالا، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کے پوچھنے لگی۔ زاہد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملک زامل تمہیں تنگ کرتا ہے یا کوئی دھمکی وغیرہ؟ زاہد لہجے میں فکر مندی لیے حور کو دیکھ کے پوچھنے لگا۔ حور حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ فوراً سے نظریں چراتی جھوٹ بولنے لگی۔ زاہد سامنے دیکھنے لگا۔ پھر راشد نے کیوں بولا؟ زاہد اب کی بار سرد لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ حور گھبرا گئی۔ بس ایک دفعہ ہی وہ بیچ راستے میں گاڑی روک کے کھڑا تھا بھائی، پھر نہیں۔ حور نے فوراً سے جھوٹ بولا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ زاہد اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا کمرے سے چلا گیا۔ حور نے سکھ کا سانس لیا۔ زاہد باہر آیا تو نظر ازکا پہ گئی جو کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ سینے پہ بازو باندھ کے رک گیا۔ ازکا نے اسے دیکھا، نظریں جھکا کے سائڈ سے گزرنے لگی۔ زاہد نے اس کا راستہ روکا۔ ازکا نے اسے دیکھا اور دوسری طرف سے جانے لگی تو زاہد اس طرف بڑھ گیا۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ازکا معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میرا دل کر رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگا۔ ازکا نے نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ ڈرتے ہوئے گھبرا کے کہتی نظریں جھکا کے بولی، تو کیا تم بہت جلد مسز زاہد ابرار چودھری بننے والی ہو؟ وہ پورے اعتماد لہجے میں اسے بتانے لگا۔ ازکا کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی اور دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ابھی جانے دے، وہ کنفیوز سی ہوتی اسے بولی، اور اس کی معصومیت پہ ایک بار پھر زاہد چودھری ہار کے رہ گیا اور اسے جانے کا راستہ دینے لگا۔ وہ تیزی سے بھاگ گئی۔ حور کمرے کی بالکنی میں کھڑی چائے پی رہی تھی جب اس کی نظر پھر سے زامل پہ گئی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پاگل ہو تم؟ غصے سے اسے گھور کے کہنے لگی۔ زامل ہلکا سا مسکرا دیا۔ تمہیں اپنی جان کی ذرا پرواہ نہیں ہے؟ اگر میرے دادا یا میرے لالا کو پتہ چل گیا کہ تم میرے ارد گرد ہر وقت پھرتے رہتے ہو تو جان لے لیں گے تمہاری۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی۔ لے لیں؟ وہ حور پہ نظریں جمائے اسے بولا اور حور بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ حور حیران سی اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نہیں۔ زامل فوراً لفظی جواب دیتا حور کو واقعی متاثر کر گیا تھا۔ بہاڑ میں جاؤ، حور اپنے تاثرات کو نارمل کرتی غصے سے کہتی، ساتھ ہی کھڑکی زور سے بند کر گئی اور وہ بس مسکرا دیا۔ زامل، تم کہاں تھے؟ رات کے 10 بجے اسے حویلی آتا دیکھ کر ملک شہراز فکر مندی سے پوچھنے لگے۔ زامل نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ کچھ کام وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ زامل جواب دیتا ملک شہراز سے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فوراً سے کہتے ساتھ ہی ڈائننگ کی جانب بڑھ گئے۔ زامل جانتا تھا کہ وہ اس کے بغیر کبھی بھی کھانا نہیں کھاتا۔ وہ خاموشی سے ڈائننگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ حاکم چودھری کوئی نئی سازش تو نہیں کر رہا ہم دونوں کے خلاف؟ ملک شہراز خاموشی توڑتے ہوئے زامل سے مخاطب ہوئے۔ نہیں، زامل یک لفظی جواب دیتا پانی پینے لگا اور ملک شہراز اس بات میں سر ہلا گیا۔ مگر نظر رکھے رکھو، وہ اسے تنبیہ کرنا نہ بھولے، جس پہ زامل سر اس بات میں ہلا گیا اور وہ مسکرا دیے۔ حور رات کے پہر 7 والے روم میں موجود ازکا کے پاس آئی۔ اسے روم میں آتا دیکھ کے ازکا نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم اس وقت یہاں؟ ازکا پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حور بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ ہاں میں، کیونکہ میری پیاری سی بچوں کے ساتھ سونے کا دل کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے لاڈ سے کہتی اس کے گلے لگ گئی، جس پہ ازکا ہلکا سا مسکرا دی۔ حور آنکھیں بند کر گئی۔ تمہارے پیپرز کب ختم ہوں گے؟ ازکا اس کی جانب دیکھ کے پوچھنے لگی۔ حور نے اسے دیکھا۔ ہفتے تک؟ کیوں؟
ہور آئی برو اچکاتے اٹھ کے بیٹھ کے پوچھنے لگی۔ ازکا نفی میں سر ہلا گئی۔ ویسے ہی، سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ ازکا کہتے ساتھ ہی لیٹ گئی اور ہور بھی اس بات میں سر ہلا کے لیٹ گئی۔ ہور آنکھیں بند کیے ہوئے سوئی تھی کہ اچانک زامل کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ ایک دم آنکھیں کھول گئی۔ اللہ اللہ! وہ پریشانی سے اٹھ کے بیٹھتی بالوں میں ہاتھ پھیر کے خود ہی سے بولی، یہ کیا تھا؟ ہور کی سمجھ سے واقعی یہ سب باہر تھا۔ ہور نے بالوں کو جوڑے کی شکل میں دیا اور واپس لیٹ گئی۔ ہور، ایک ڈراؤنا خواب سمجھو اسے، صبح پیپر ہے، وہ سر پہ ہاتھ رکھے خود ہی سے کہتی، ساتھ میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہور کے پیپرز ختم ہو چکے تھے اور ایک ہفتے سے زامل مسلسل اس کے کالج کے باہر اور اس کی کھڑکی کے باہر پایا جاتا تھا۔ ہور اسے مسلسل دونوں جگہ پہ دیکھ کے واقعی اکتا گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ ہور کالج سے گھر جا رہی تھی جب زامل پہ نظر گئی، جو گلاسز لگا کے گاڑی میں بیٹھ کے اس کے سامنے سے گاڑی گزارتا مسکرا دیا۔ ہور بس اسے گھور سکی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور گاڑی سڑک پہ دوڑا گیا۔ ہور نے راشد کو سختی سے گھر میں زامل کا بتانے سے منع کیا تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ گاڑی جیسی حویلی کے باہر رکی، وہ گاڑی سے اتر کے حویلی کے اندر داخل ہوئی اور حاکم چودھری سے ملتی وہ کمرے میں جا کے آج اپنی 2 ہفتوں کی نیند پوری کرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ کبھی کچن کو بھی دیکھ لیا کرو میری بچی، ہاجرہ بیگم ہور کو کمرے میں جاتا دیکھتے ہوئے اس سے بولی۔ ہور نے ان کی جانب دیکھا۔ امی، میں ابھی تھکی ہوئی ہوں نا، وہ منہ بنا کے انہیں دیکھ کے کہنے لگی۔ حاکم چودھری نے ہور کو دیکھا۔ ہاجرہ بیگم، میری گڑیا ابھی تھکی ہوئی ہے اور گھر کے کام کے لیے نوکر موجود ہیں، ہور آپ سو جائیں۔ وہ ہاجرہ بیگم سے بولتے ہور کو مسکرا کے کہنے لگے۔ وہ انہیں شکریہ کرتی روم کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن ابا جان، ہور بڑی ہو گئی ہے، اب اسے کام وغیرہ آنے چاہیے۔ ہاجرہ بیگم نے حاکم چودھری کو بتانا ضروری سمجھا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، حاکم چودھری کہتے ہی ساتھ اٹھ کے کمرے کی جانب بڑھ گئے اور ہاجرہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ آدم چودھری 3 بجے کے قریب اٹھ رہا تھا۔ وہ فریش ہو کے کمرے میں آیا تو دراب چودھری کو موجود پایا۔ ابا آپ؟ وہ انہیں دیکھ کے حیران سا پوچھنے لگا۔ دراب چودھری نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وقت دیکھا ہے اپنے اٹھنے کا، اس وقت حویلی میں سب لوگ دوپہر کا کھانا کھا کے فارغ ہو چکے ہیں۔ دراب چودھری انتہائی غصے سے کہتے ساتھ ہی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آدم ایک پل کے لیے گھبرا گیا۔ آدم، اپنی حرکتیں بدلو، بے وقوف لڑکے، مجھے تمہاری شادی کسی بھی حال میں ہور جان سے کروانی ہے۔ اس کے نام پہ بہت سی زمینیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جو مجھے چاہیے، خود کو بدلو۔ وہ اسے دیکھ کے سرد لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہنے لگے۔ آدم نے دراب چودھری کی جانب دیکھا۔ شادی تک خود کو بدل لو، اپنے دادا جان کا دل جیت لو، اس کے بعد جو دل چاہے کرنا۔ دراب چودھری اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس سے کہنے لگے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ جی ابا، ایسے ہی کروں گا۔ آدم اس بات میں سر ہلا کے انہیں تسلی دے گیا۔ وہ مسکرا کے اسے شاباش دیتے چلے گئے۔ ہور اپنے کمرے میں پرسکون سی گہری نیند سو رہی تھی۔ گھڑی اس وقت 12 بجا رہی تھی۔ تبھی کوئی کھڑکی پھلانگ کے اس کے کمرے میں آیا۔ ہور دنیا سے بیگانی سونے میں مصروف تھی۔ زامل دبے پاؤں چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کی سائڈ ٹیبل پہ ٹیڈی اور چاکلیٹس اور بوکے رکھتا اس کے پاس بیٹھا۔ ہیپی برتھ ڈے جان، وہ اس کے کان کے قریب لب لائے گھمبیر لہجے میں بولا۔ ہور آواز سن کے خوف سے فوراً آنکھیں کھول کے دیکھنے لگی اور اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، زامل نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ہور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ پہ ناخن چبو گئی۔ زامل کا ہاتھ فوراً اس کے منہ سے ہٹا۔ بے شرم، لچے، ٹھرکی شخص، وہ غصے سے اسے گھور کے کہنے لگی اور غصے سے اسے کشن دے مارا۔ زامل اسے دیکھنے لگ گیا۔ ماننا پڑے گا، سب نے تمہارا صحیح نام رکھا ہے، جنگلی شیرنی۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا۔ نکلو یہاں سے ورنہ میں دادا اور لالا کو بلا لوں گی۔ غصے سے اسے کھڑکی سے باہر جانے کا اشارہ کرتی وہ دھمکی دینے لگی۔ نہ جاؤں تو؟ وہ آئی برو اچکائے اسے دیکھ کے کہنے لگا۔ ہور نے گھور کے اسے دیکھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر نہیں نکلے تو۔ مجھے معلوم تھا تم لچے ہو، آوارہ، بے شرم ہو، مگر اتنے ٹھرکی ہوگے یہ نہیں معلوم تھا۔ ہور سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ کے سرد لہجے میں بولی۔ زامل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوں جان، زامل آنکھ مار کے اسے کہتے ساتھ ہی مسکرا دیا اور ہور نے ایک اور کشن اٹھا کے اسے مارا جسے زامل نے کیچ کر لیا۔
مجھے جان مت کہو اور جاؤ یہاں سے، کیوں خود کو مروانے پہ تلے ہوئے ہو؟ حور کے لہجے میں پریشانی صاف ظاہر تھی۔ وہ دروازے کی جانب دیکھ کے بولی تھی، تمہیں میری جان کی اتنی پرواہ کیوں ہے؟ جان، کہیں میری باتیں سچ تو نہیں لگنے لگی؟ وہ اسے مزید تنگ کرتے ہوئے قریب ہو کے شوخیہ لہجے میں کہنے لگا، بہت ضدی ہو تم، خوش فہمیاں نہ پالو، مجھے اپنی عزت کی پرواہ ہے، اور تمہاری باتیں مائی فٹ۔ غصے سے وہ اسے بدتمیزی سے جواب دیتی، زامل کے غصے کو ہوا دے گئی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے غصے سے بھاری بھاری قدم لیے چلا گیا اور حور نے اٹھ کے فوراً سے کھڑکی بند کی۔ وہ مڑی تو سائڈ ٹیبل پہ چاکلیٹس اور بوکے اور ٹیڈی بیئر موجود تھا۔ سائیکو، وہ ان چیزوں کو گھورتی ہوئی خود ہی سے کہتے ساتھ لیٹ گئی، کیا واقعی وہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ حور بیڈ پہ لیٹ کے خود ہی سے سوچنے لگی اور چھت کی جانب نظریں جما گئی۔ کرتا ہے تو کرتا رہے، مجھے تو نہیں ہے نا، اور ویسے بھی میں پیار ویار پہ یقین نہیں رکھتی۔ وہ چھت کو تکتی خود ہی سے کہتی ایک جھرجھری لے کے بولی، پھر کروٹ بدلتی آنکھیں موند گئی۔ حاکم چودھری، جبران چودھری، زاہد، سارم چودھری ٹی وی لاؤنج کو ڈیکوریٹ کر رہے تھے۔ حور کا کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا، وہ اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ ازکا بھی ان کی مدد کروا رہی تھی۔ تبھی دراب چودھری اور آدم چودھری بھی آ گئے۔ ڈیکوریشن کرتے وہ لوگ حور کا انتظار کرنے لگے۔ سب کی نظریں مین گیٹ کی جانب تھی۔ تبھی حور آتی نظر آئی۔ وہ نظریں جھکا کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے! ان سب کے ایک ساتھ بولنے پہ حور نے فوراً اوپر کی جانب دیکھا اور سب کو دیکھ کے حور کے چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ آئی۔ ارے تھینک یو سو مچ! وہ ٹی وی لاؤنج کو اشتیاق سے دیکھ کر خوشی لہجے میں لیے ان سب کو کہتی حاکم چودھری کے گلے لگ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے میری گڑیا! حاکم چودھری اسے پیار سے کہنے لگے۔ حور نے نقاب چہرے سے ہٹایا اور مسکرا کے شکریہ ادا کیا۔ ہیپی برتھ ڈے حور! حور کے تینوں بھائیوں نے ایک ساتھ کہا۔ وہ باری باری ان کے گلے لگ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے! ازکا اسے گلے سے لگ کے گفٹ دیتی مسکرا کے معصومیت سے بولی۔ حور نے اس کے گال پہ لب رکھے۔ تھینک یو بجو! وہ مسکراتی ہوئی بولی تو ازکا بھی مسکرا دی۔ پھر وہ ہاجرہ بیگم کی جانب بڑھ گئی۔ انہوں نے بھی اسے پیار کیا۔ دراب چودھری نے بھی اسے برتھ ڈے وش کیا۔ حور کو سب کیک کی طرف لائے، کیک کٹ کروایا۔ خوشی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ وہ باری باری سب کو کھلانے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے حور! آدم اس کے پاس آتا اس کی جانب ایک گفٹ بڑھاتا بولا۔ حور نے اسے دیکھا۔ شکریہ! وہ کہتے ساتھ ہی خاموشی سے گفٹ لیتی وہیں سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زامل کے آج کالج کے باہر نہ موجود ہونے پہ حور تھوڑی سی اداس اور پریشان ہوئی تھی، مگر گھر آ کے سرپرائز ملتے ہی وہ زامل کو بھلائے گفٹس وغیرہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ ازکا اور زاہد ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ازکا نے زاہد سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا تو زاہد مزید اس کی جانب کھسکا۔ ازکا کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی۔ وہ نظریں جھکا کے گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ زاہد سب کا دھیان حور پہ اور باتوں وغیرہ میں مگن دیکھ کے ازکا کو کوہنی مار گیا اور ازکا کی آنکھیں ایک دم بڑی ہوئیں۔ وہ مڑ کے اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے پہ شرارتی سی مسکراہٹ نمودار تھی۔ ازکا فوراً سرخ چہرہ لیے اٹھ کے حور کے ساتھ جا بیٹھی۔ زاہد کی نظریں اسی پہ تھیں۔ آج تم اپنی ڈیوٹی پہ نہیں گئے کیا؟ شہریار اسے اپنے گھر پہ دیکھ کے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ زامل نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کہاں؟ وہ نا سمجھی سے آئیبرو اچکائے پوچھنے لگا۔ شہریار اس کے ساتھ بیٹھا۔ حور کا دیدار کرنے ہیں، شہریار کہتے ساتھ مسکرا دیا اور زامل نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم منہ بند نہیں رکھ سکتے ہو؟ وہ سرد لہجے میں کہتے ساتھ چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا۔ کیوں نہیں گیا بھائی؟ پریشانی ہو رہی ہے؟ شہریار اسے دیکھ کے واقعی پریشانی سے پوچھنے لگا۔ زامل نے چائے کا کپ واپس ٹیبل پہ رکھا۔ انسلٹ کی ہے اس نے۔ وہ اسے بتاتے ساتھ اپنی پسندیدہ چیز جیب سے نکال کے اسے جلانے لگا۔ میں نے کہا تھا وہ نہیں ہاں کرے گی۔ شہریار اسے دیکھ کے اپنی بات یاد دلانے لگا۔ زامل نے سر کو خم دے دیا۔ ماننا تو اسے پڑے گا۔ سگریٹ کا گہرا کش لگاتا دھواں اڑا کے کہتا مسکرا دیا۔ شہریار نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ حور ہمیشہ کی طرح بالکنی میں کھڑی کافی پی رہی تھی، مگر آج زامل یہاں بھی موجود نہیں تھا۔ حور کی نظریں اسی جگہ پہ جمی ہوئی تھیں جہاں وہ مہینے سے مسلسل پایا جاتا تھا۔ کیا ناراض ہو کر گیا ہے مجھ سے؟ حور خودی سے اندازے لگاتی سوال کرنے لگی۔ نظریں وہیں مرکوز تھیں۔ اگر وہ گیا ہے تو مجھے کیا؟ میرے لیے تو اچھا ہے کہ اب وہ میرے سامنے نہیں آ رہا۔ وہ اپنی سوچ کو بدلتے ہوئے کہتی بیڈ پہ آ گئی۔ وہ اپنی دلی کیفیت کو خود بھی سمجھ نہیں سک رہی تھی۔
کہ آخر کیوں وہ اس شخص کے متعلق دن بدن زیادہ سوچنے لگی تھی۔ حور، تم بھول رہی ہو وہ میرا دشمن ہے، اس کے خاندان کی وجہ سے میں باپ کے پیار سے محروم رہی ہوں۔ ہرگز بھی نہیں، وہ نم آنکھوں سے کہتی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے دل میں آئے جذبات کو روک گئی۔ آدم حاکم چودھری کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اسے آتا دیکھ کے حاکم چودھری حیران ہوئے۔ خیریت، کچھ چاہیے؟ حاکم چودھری تھوڑے خفا سے لہجے میں بغیر اسے دیکھے پوچھنے لگے۔ نہیں دادا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، آدم کہتے ساتھ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ حاکم چودھری نے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں مانی، میں جانتا ہوں اور میں شرمندہ بھی ہوں، لیکن آپ خود بتائیں، اگر میں آج ایسا ہوں تو قصور میرا نہیں ہے۔ میری ماں مجھے اتنی چھوٹی عمر میں چھوڑ گئی تھی، اور پھر آپ نے بھی تو ہمیشہ زاہد لالا اور جبران لالا اور سارم کو اہمیت دی ہے مجھ پہ۔ صرف غصہ کیا تو کیا، میرے دل میں باتیں نہ آتی دادا، لیکن میں جانتا ہوں آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اسی لیے میں نے آج تک جو بھی کیا میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، آج کے بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ آدم سر جھکا کے حاکم چودھری کو دیکھے بغیر معافی مانگنے لگا۔ حاکم چودھری ہلکا سا مسکرا دیے۔ میں نے تمہیں معاف کیا آدم، وہ محبت سے کہتے ساتھ اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ آدم مسکرا دیا۔ صبح ناشتے پہ ملاقات ہوتی ہے، ابھی میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے۔ حاکم چودھری اسے دیکھ کے بتانے لگے، جس پہ وہ اس بات میں سر ہلا کے شب بخیر کہتا چلا گیا، اور ملازموں نے حاکم چودھری کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ واہ آدم چودھری، تمہیں تو اداکار ہونا چاہیے تھا، مسکراتے ہوئے کہتے اپنے کمرے کی جانب وہ بڑھ گیا تھا۔ حور اور نوال بریک میں ہمیشہ کی طرح کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ نوال کی نظریں نیچے کی جانب جمی ہوئی تھی۔ یار 2 دن سے ملک زامل نہیں آ رہا، نوال نظریں ادھر ادھر دہراتی حور کو بتانے لگی۔ حور کی نظر بھی نیچے گئی۔ تو نہ آئے، تم کیوں اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو؟ حور نوال کو گھور کے دیکھتے ہوئے آئی برو اچکائے پوچھنے لگی۔ نوال نے اسے دیکھا۔ نہیں، ویسے ہی، بس 2 ہفتوں سے مسلسل آتا تھا تو اس لیے، وہ اسے جواب دیتی اپنی پشت کھڑکی سے ٹکا گئی۔ حور اور نوال باتیں کرنے لگ گئی۔ حور نے نیچے کی جانب دیکھا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، حور دل میں خود ہی سے سوچتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ حور آ جاؤ، بریک آف ہو گئی ہے، نوال اسے کہتے ساتھ کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ایک بار پھر نیچے کی جانب دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے کلاس میں چلی گئی۔ حور گمسم سی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ حاکم چودھری اور نہ ہی گھر کا کوئی اور فرد ٹی وی لاؤنج میں موجود تھا۔ حور بھی فریش ہونے کی غرض سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ حور بی بی، دادا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ملازمہ اسے آتا دیکھ کے فوراً سے اس کی طرف بھاگ کے پریشانی سے بتانے لگی۔ حور جو کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، حاکم چودھری کی طبیعت کا سن کے وہ فوراً سے ان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں آتی نظر حاکم چودھری پہ گئی اور باقی گھر کے سب افراد پہ جو ان کے سر پہ موجود تھے۔ دادا کیا ہوا ہے آپ کو؟ حور پریشانی سے نقاب نیچے کرتی ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حاکم چودھری اسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا، بس بخار ہو گیا ہلکا سا، حاکم چودھری مسکرا کے حور کو بتانے لگے۔ حور نے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ دادا یہ تھوڑا سا بخار ہے، آپ کو اتنا تیز بخار ہے، کوئی فکر نہیں آپ کو اپنی؟ حور غصے سے حاکم چودھری سے بولی، جس پہ انہوں نے اس کے ہاتھ چومے۔ اس عمر میں ہو جاتا ہے انسان بیمار، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے۔ حور بغیر کوئی جواب دیے باہر کی جانب بڑھ کے کچن کی طرف بڑھی۔ ٹھنڈا پانی دو مجھے اور پٹیاں دو، وہ کچن میں موجود ملازمہ کو حکم دینے والے انداز میں بولی۔ ملازمہ فوراً اس بات میں سر ہلا گئی اور حور کو ٹھنڈے پانی کا ایک باؤل اور ساتھ میں پٹیاں بھی دی۔ دیکھیے گا ابھی آپ کی گڑیا آپ کا بخار جھٹ سے ٹھیک کر دے گی۔ حور ہلکا سا مسکرا کے بولتی ان کے ماتھے پہ پٹی رکھنے لگی۔ آپ سب جائیں، میں ہوں دادا کے پاس۔ حور ان سب کو کھڑا دیکھ کے فوراً سے کہنے لگی۔ تبھی زاہد، جبران اور سارم اس کے پاس آئے۔ وہ ہمارے بھی دادا ہے۔ وہ تینوں ایک ساتھ بولے تو حاکم چودھری مسکرا دیے۔ جی حور، اور وہ میرے بھی دادا ہے، ازکا بھی کہتے ساتھ حاکم چودھری کے پاس آ کے بیٹھتی حور کو بولی۔ تو حور مسکرا دی۔ بے شک آپ سب کے دادا ہیں، مگر سب سے زیادہ میں ان کے قریب ہوں، ہے نا دادا؟ وہ پورا اعتماد لہجے میں بولتی حاکم چودھری کو کہنے لگی، جس پہ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آدم ایک سائڈ پہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ حاکم چودھری نے اسے بھی اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب کو برابر رکھتے تھے، مگر حور کی جگہ سب سے بڑھ کے تھی۔ حور حاکم چودھری کو اس طرح سے بیمار دیکھ کے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا گئی تھی۔
ابرار چودھری کے جانے کے بعد اس کے دادا نے کبھی بھی اسے باپ کی کمی محسوس نہیں کروائی تھی۔ حاکم چودھری کا بخار اب کم ہو گیا تھا، وہ سو گئے تھے، باقی سب لوگ کمرے میں چلے گئے تھے۔ حور ان کے پاس موجود تھی۔ وہ باری باری ان کے دونوں ہاتھ چوم کے مسکرا دی۔ جیسے ہی دادا کی آنکھ کھلے، مجھے بلانے آنا، میں چینج کر لوں۔ حور وہاں کھڑی ملازمہ کو کہتے ساتھ ایک نظر حاکم چودھری پہ ڈالتی کمرے سے باہر بڑھ گئی۔ فریش ہو کے وہ گھنگریالے بالوں کو چٹیا میں قید کرتی، سر پہ حجاب کر کے ظہر کی نماز ادا کرنے لگ گئی۔ وہ باقاعدگی سے نماز ادا نہیں کرتی تھی، خود کو اس وقت فارغ پا کے اور نماز کا وقت دیکھ کے وہ نماز ادا کرنے لگ گئی۔ ظہر ادا کر کے سلام پھیرتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی اور کچھ دیر خدا سے گفتگو کرتی رہی۔ حاکم چودھری کی طبیعت کی دعا اور اس گھر کے ہر ایک فرد کے لیے وہ دعا کرتی جائے نماز لپیٹ کے جگہ پہ رکھ گئی۔ حور ازکا کمرے میں آتی اسے دیکھ کے پکارنے لگی۔ اس کی آواز پہ حور نے مڑ کے اسے دیکھا۔ جی بجو، وہ اسے دیکھ کے بیڈ پہ بیٹھ کے فوراً سے پوچھنے لگی۔ ازکا بھی اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ کوئی بات ہے کیا؟ وہ حور کے چہرے پہ غور کرتی اسے دیکھ کے آئی برو اچکا کے سوال کرنے لگی۔ حور نے ازکا کو دیکھا، وہ بچپن سے ہی اس کے چہرے سے اس کے اندر کا حال جان جاتی تھی۔ نہیں بجو، کوئی بات نہیں ہے، حور نارمل لہجے میں اس سے نظریں چراتی بولی۔ ازکا اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ سچ میں کوئی بات نہیں ہے، دادا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ حور نے اسے خاموش پا کے فوراً سے وضاحت دی، جس پہ ازکا ہلکا سا مسکرا دی۔ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی ہو، میں 2-3 دن سے نوٹ کر رہی ہوں، تم چپ چاپ سی ہو، کھانے پہ بھی نہیں بولتی، زیادہ باہر بھی نہیں نکلتی، کیا وجہ ہے؟ ازکا فوراً سے اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ حور نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ سچی کوئی بات ہوتی تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی، بس پیپرز کی وجہ سے تھوڑا تھک گئی ہوں۔ حور ازکا کے ہاتھ تھام کے اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ ازکا سر کو خم دے گئی، مگر اسے تسلی پھر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے حور کو ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کیا تھا۔ زامل، کچھ وقت اپنے دادا کو بھی دے دو۔ زامل رات کا نکلا اب حویلی واپس لوٹا تھا۔ اسے دیکھ کے ملک شہراز فوراً سے کہنے لگے، سارا وقت آپ کا ہے۔ زامل ان کی جانب قدم بڑھا کے انہیں ہلکا سا مسکرا کے مونچھوں کو تاؤ دے کے بولا۔ ملک شہراز مسکرا دیے۔ صاحب، یہ زامل صاحب کے کمرے سے چوری کر رہی تھی۔ ازلان ایک ملازمہ کو پکڑ کے لاتے ہوئے ملک شہراز کے پیروں کی طرف پھینک کے بولا۔ زامل اور ملک شہراز دونوں نے اسے دیکھا۔ ارسلان، زامل سرد نگاہوں سے دیکھ کے اسے پکارنے لگا، جس پہ ملک شہراز نے زامل کو دیکھا۔ تم اس پہ کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ صحیح سلوک کیا اس نے اس کے ساتھ۔ ملک شہراز زامل کو تھوڑا سختی سے کہتے ملازمہ کی طرف بندوق کر گئے۔ دادا، وہ عورت ہے، زامل ملک شہراز کو فوراً سے کہنے لگا۔ ملک شہراز نے اس کی جانب دیکھا۔ پلیز معاف کر دیں ملک صاحب، ملازمہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنے لگی۔ زامل نے اس کی جانب دیکھا۔ میرے لیے سب کے اصول برابر ہے، جو ہمارے ساتھ غلط کرے گا اپنی جان گنوائے گا۔ وہ روب سے کہتے ساتھ اس عورت کے پاؤں کا نشانہ بنا کے اس کے پاؤں پہ مار چکے تھے، اور وہ عورت کراہ کے رہ گئی۔ اس بار بھی ملک زامل اپنے دادا کی وجہ سے خاموش ہو گیا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ دور کرو اس عورت کو میری نظروں سے، ملک شہراز غصے سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے اور ارسلان اسے گھسیٹ کے لے گیا۔ آج وہ بالکنی میں آ کے کھڑی ہوئی تو وہ آج بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ اداسی سے کھڑکی بند کر کے واپس بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے میں کیوں وہاں کھڑے ہو کے کافی نہ پیوں، میں تو وہیں پیوں گی۔ وہ فوراً سے خود ہی سے کہتی کافی کا مگ اٹھائے واپس بالکنی کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے اپنی حرکتوں سے عجیب سی الجھن ہونے لگی ہے، اور میں کس قدر بے وقوف ہوں، میں خود ہی سے باتیں کر رہی ہوں۔ اف حور، وہ خود ہی سے بولتی غصے سے کافی کا مگ لبوں سے لگا گئی تھی۔ میں ایسی تو نہیں تھی، پچھلے کچھ دنوں سے میں عجیب حرکتیں کر رہی ہوں، وہ حرکتیں جو مجھے کبھی بھی زندگی میں بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ حور خود ہی سے سوچتے ہوئے نظریں باہر کی جانب کیے دل میں بولی، لیکن حور کو جواب پھر بھی نہیں مل سکا۔ شہریار جو ڈیرے پہ زامل سے ملنے جا رہا تھا، وہ بائک چلاتا اپنی ہی دھن میں آ رہا تھا۔ سامنے سے